بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک آشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے محرمات اسلام، تالیف حجت الاسلام سید محمد حسینی بہارانچی، ترجمہ محمد حسن جعفری صاحب، تہذیب و تدوین رضا حسین رضوانی صاحب نے کی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 34 پڑھیں گے۔ نمبر 133، خواتین کو شادی سے روکنا۔ جب کسی عورت کی عدت طلاق یا شوہر کی وفات کے بعد کی عدت کے دن پورے ہو جائیں تو اسے نئے نکاح کی اجازت ہے اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اسے شادی سے روکے، البتہ کنواری لڑکی کی شادی کے لیے ولی یعنی باپ یا دادا کی اجازت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ہے، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 232۔ ملا فیض کاشانی تفسیر صافی میں لکھتے ہیں کہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ خطاب ان شوہروں سے جو اپنی بیویوں کو طلاق دے چکے ہیں، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ خطاب لڑکی کے ولی سے ہے جو طلاق کے بعد اپنی لڑکیوں کو گھر میں رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ خطاب دونوں سے ہو۔ بہرنو قرآن کریم یہ تعلیم دیتا ہے کہ جھوٹی غیرت کے نام پر عورتوں کو شادی سے نہ روکا جائے۔ اس کے برعکس بعض زمیندار اپنی بیٹیوں کی شادی اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی زمین خاندان سے باہر چلی جائے گی۔ نیز بعض قبیلوں میں اپنی بیٹی کی شادی قرآن سے کی جاتی ہے جس کا مقصد بھی زرعی زمینوں کا تحفظ ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بعض عرب قبائل غیرت کے نام پر اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور آج کے مہذب دور میں بھی خاندان کے ظالم بزرگ لڑکیوں کی شادی نہ کر کے ان کو زندہ درگور کر رہے ہیں۔ نمبر 134، لغو لعب، لغو اور باطل۔ بہت سی روایات میں درج ذیل چاروں افعال کی مذمت آئی ہے اور ان سے روکا گیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت اور معصومین کے ارشادات سے درج بالا امور کی حرمت ثابت ہوتی ہے، لیکن فقہاء نے مجموعی طور پر ان کی حرمت بیان نہیں کی ہے۔ البتہ جوا، رقص، ستار و سارنگی اور شطرنج کے احکام میں ضمنی طور پر بیان کیا ہے۔ شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ لہو کی حرمت کے لیے حسب ذیل دلائل سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، شکار کے تفریحی سفر کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ وہ سفر معصیت ہے اور اس میں نماز قصر نہیں ہوتی۔ نمبر 2، تحف العقول میں مرقوم ہے کہ ہر وہ عمل جو فساد کا باعث ہو اور اس میں اصلاح کا کوئی پہلو نہ ہو وہ لہو ہے، اور اس عمل کا سیکھنا، سکھانا اور اس کی اجرت لینا حرام ہے۔ نمبر 3، امش سے روایت ہے کہ وہ لہو لعب جو ذکر خدا میں رکاوٹ ہو، مثلا راگ گانا اور تنبورہ بجانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی حرمت صحیح روایات سے ثابت ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 229۔ نمبر 4، معصوم فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ذکر الہی سے غافل کر دے وہ جوا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 235۔ نمبر 5، امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ سماع یعنی غنا حرام ہے، اگرچہ اس کے متعلق اہل حجاز کی اپنی رائے ہے جو لہو اور باطل پر مبنی ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 1 باب نمبر 9 من باب الصلاۃ مسافر۔ نمبر 6، کچھ لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ ہلکی موسیقی کی رسول خدا نے اجازت دی تھی اور فرمایا تھا کہ جب دولہا والے بارات لے کر آئے تو دلہن والوں کے گھر کے قریب پہنچ کر کورس میں مل کر یہ گائیں، ہم تمہارے گھر آئے ہیں، ہم تمہارے گھر آئے ہیں، تم ہمیں تہنیت پیش کرو، ہم تمہیں تہنیت پیش کریں گے۔ یہ سن کر امام نے فرمایا یہ رسول اکرم پر بہتان ہے۔ رسول اکرم نے یہ نہیں فرمایا تھا، اور آپ نے لوگوں کو لہو کی اجازت دی تھی کیونکہ لہو خدا کو ناپسند ہے۔
خدا نے سورہ انبیاء آیت نمبر 17 میں فرمایا ہے اگر ہم لہو کو جائز قرار دیتے تو خود بھی اسے انجام دیتے ہیں۔ وسائل جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 229۔ نمبر 7، علی بن جعفر کا بیان ہے کہ میں نے اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا 14 خانوں کا کھیل کھیلنا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ گھوڑ دوڑ اور تیر اندازی کے سوا کوئی بھی کھیل پسندیدہ نہیں ہے۔ نمبر 8، کچھ روایات میں کہ مومنین جو بھی لہو کرے وہ باطل ہے، البتہ گھوڑے کی تربیت اور اپنی بیوی سے کھیل کود اس سے مستثنیٰ ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 229۔ نمبر 9، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت آدم کی وفات ہوئی تو ابلیس اور قابیل نے ان کی وفات پر جشن منایا تھا اور ابلیس نے جشن منانے کے لیے موسیقی کے ساز بنائے تھے۔ آج دنیا میں جتنے بھی موسیقی کے ساز دکھائی دیتے ہیں وہ سب ابلیس کی ایجاد ہیں۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 235۔ شیخ انصاری بحث کے آخری میں لکھتے ہیں کہ لہو کے معنی میں اشکال پایا جاتا ہے، اگر اس سے مطلقاً کھیل کود مراد لیا جائے تو اس کی حرمت کی روایت انتہائی نادر ہے، اگر اس سے خوش گزرانی اور مسرت و شادمانی مراد لی جائے تو اقوی یہ ہے کہ یہ حرام ہے۔ رقص کرنا، تالیاں بجانا اور تھال کی پشت پر ہاتھ مار کر آوازیں پیدا کرنا جو کہ لہو کے لیے مفید ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ مؤلف کہتا ہے کہ اگر بالفرض لعب و لغو اور لہو کی حرمت مجموعی طور پر ثابت نہ ہو تو کم از کم اس کی حلت اور حرمت میں شبہ ضرور ہے، اور حرام فعل کرنے سے بہتر ہے کہ انسان احتیاط پر عمل کرے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مشتبہ امور سے پرہیز کرے گا وہ نجات پا جائے گا۔ نمبر 135، بے حجابی و بد حجابی۔ حجاب در حقیقت عورت کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، یہ عورت پر کوئی ظلم نہیں ہے، اور نہ ہی مردوں نے حجاب کو عورت کے استحصال کے لیے ایجاد کیا ہے۔ حجاب کی وجہ انسانی اور اسلامی آبرو کی حفاظت ہے۔ جس طرح قیمتی موتی کھلے عام نہیں چھوڑا جاتا کہ مبادا غلط ہاتھوں میں نہ چلا جائے، اسی طرح عورت بھی ایک قیمتی گوہر ہے، اسے بھی ناپاک نظروں سے بچانے کے لیے پردے میں رکھنا چاہیے۔ اگر کسی مرد و زن کے جنسی تعلقات پر کنٹرول نہ کیا جائے تو معاشرہ درہم برہم ہو جائے اور کسی کی عزت و ناموس محفوظ نہ رہے، اور نتیجے کے طور پر ہر آدمی کو اپنی اولاد مشکوک اور بیوی ہرجائی دکھائی دے گی، اور ہر بیوی اپنے شوہر کو بے وفا سمجھنے لگے گی۔ اسلام نے جنسی کجروی کو روکنے کے لیے حجاب کو فرض کیا ہے تاکہ بے حجابی، بد حجابی اور گھر سے باہر جلوہ نمائی سے انسان کے جذبات بے قابو نہ ہو جائیں۔ یہ احتیاط فرد اور معاشرے کی سلامتی کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ اس احتیاط کو محدودیت، ظلم اور آزادی پر قدغن قرار دینا درست نہیں ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے اور وہ ہماری خواہشات کو ہم سے بہتر جانتا ہے، اور اسی نے معاشرے کی خیر خواہی کو مد نظر رکھ کر یہ حکم نازل کیا ہے۔ جو لوگ پردے کی مخالف ہیں ان سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آزادی نسواں سے خود مغرب کو کیا فائدہ ملا ہے؟ آزادی نسواں کے نتیجے میں وہاں طلاق کا رجحان بڑھ گیا ہے اور خاندانی نظام ٹوٹ گیا ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ بچوں کو اپنے باپ کا نام تک نہیں معلوم ہوتا۔ لہٰذا اگر اس تباہی سے بچنا ہے تو پھر ہمیں اسلام کے دامن میں ہی پناہ لینی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، مجھے سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ میرے بعد میری امت حرام روزگار، خفیہ عشق بازی اور سود میں مبتلا ہو جائے گی۔ جب حسن بے حجاب ہو تو جنسی طوفان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے جسے کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اگر آج نوجوان نسل گمراہ دکھائی دیتی ہے تو اس کی وجہ بھی بے حجابی کو قرار دینا چاہیے۔ شیخ مفید اپنی کتاب احکام النساء میں لکھتے ہیں، ایک آزاد مسلمان عورت کا فرض ہے کہ وہ گھر کی چار دیواری میں رہے اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، اور جب اسے گھر سے باہر نکلنا ہو تو بناؤ سنگار کر کے نہ نکلے، اور نہ کسی نامحرم سے بات کرے اور نہ ان سے خرید و فروخت کرے۔ البتہ مجبوری کی صورت میں ایسا کرنا جائز ہے، اور جب کبھی اسے نامحرم سے بات کرنی پڑ جائے تو نرم لہجے میں بات نہ کرے بلکہ معمول کے مطابق بات کرے، اور کسی بھی نامحرم کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالے۔ بہتر ہے کہ خود معاملے کرنے کے بجائے کسی امین آدمی کے ذریعے معاملہ کرے، حق کے لیے
عورت کو حاکم سے بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر یہ کام کسی نائب کی طرف سے ممکن ہو تو کسی کو اپنا نائب مقرر کرے۔ عورت کو چاہیے کہ کسی نامحرم کو نگاہ بھر کے نہ دیکھے۔ ہر مومن عورت کو نرم لہجے میں بات نہ کرے تاکہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ کوئی امید نہ پیدا کر لے۔ مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنی زینت لوگوں پر ظاہر کرے، البتہ خدا نے جن رشتہ داروں کو مستثنیٰ کیا ہے ان کے سامنے زینت کے اظہار میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ سورہ نور میں ہے، اے رسول مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں، اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی جیسی عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کی جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں، اور ایسے بچوں سے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، کسی پر اپنی زینت اور سنگھار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ گناہگار عورتوں کی سزائیں۔ عیون الاخبار الرضا میں مرقوم ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ میں اور حضرت فاطمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ گریہ فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے باپ صدقے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے شب معراج اپنی امت کی عورتوں کو مختلف قسم کے عذاب میں مبتلا دیکھا ہے، میں اس عذاب کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ نمبر 1، میں نے ایک عورت کو دیکھا جو بالوں سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ آگ میں جل رہا تھا۔ نمبر 2، میں نے ایک عورت کو دیکھا جو زبان سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کے حلق میں کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا تھا۔ نمبر 3، میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنی چھاتی کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ نمبر 4، میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنا گوشت نوچ رہی تھی اور اس کے نیچے آگ کے شعلے بلند تھے۔ نمبر 5، میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کے پاؤں اس کے ہاتھوں سے بندھے ہوئے تھے اور اس پر سانپ بچھو لوٹ رہے تھے۔ نمبر 6، میں نے ایک عورت کو دیکھا جو بہری، گونگی اور اندھی تھی، وہ آگ کے صندوق میں بند تھی اور اس کا مغز اس کے نتنوں کے رستے سے باہر آ رہا تھا اور اس کے وجود پر جزام اور برس کا غلبہ تھا۔ نمبر 7، میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے پاؤں سے دوزخ کے تنور میں لٹکی ہوئی تھی۔ نمبر 8، میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کے وجود کے اگلے پچھلے گوشت کو دوزخ کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ نمبر 9، میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کا بدن جل رہا تھا اور وہ اپنی اکڑیوں کو کھا رہی تھی۔ نمبر 10، میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کا سر خنزیر اور دھڑ گدھے کا سا تھا، وہ ہزار عذاب میں مبتلا تھی۔ نمبر 11، میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کا چہرہ کتے کا سا تھا اور آگ اس کے مقد میں داخل ہو کر منہ سے نکل رہی تھی اور ملائکہ اس کے سر اور بدن پر آئینی گرز مار رہے تھے۔ بی بی فاطمہ نے عرض کیا، بابا جان یہ فرمائے کہ انہیں یہ عذاب کیوں دیے جا رہے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی وہ نامحرم مردوں کے سامنے اپنے سر کے بالوں کو نہیں ڈھانپتی تھی، اور جو عورت زبان سے لٹکی ہوئی تھی وہ اپنے شوہر سے بدزبانی کیا کرتی تھی، اور جو عورت اپنی چھاتی کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی وہ شوہر کے بستر سے دور رہتی تھی، اور جو عورت پاؤں سے لٹکی ہوئی تھی وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جاتی تھی، اور جو عورت اپنا گوشت نوچ رہی تھی وہ نامحرموں کے لیے زیب و زینت کیا کرتی تھی، اور جس عورت کے ہاتھ پاؤں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور اس پر سانپ بچھو لوٹ رہے تھے وہ گندی عورت تھی جو صاف کپڑے نہیں پہنتی تھی، جنابت تو حیض کا غسل نہیں کرتی تھی اور نماز کو اہمیت نہیں دیتی تھی، اور جو عورت بہری، گونگی اور اندھی تھی وہ اپنے ناجائز بچے کو اپنے شوہر سے منسوب کرتی تھی، جس عورت کے گوشت کو قینچی سے کاٹا جا رہا تھا وہ اپنے آپ کو نامحرموں کے سامنے پیش کرتی تھی، اور جس عورت کا سر خنزیر اور دھڑ گدھے کا تھا وہ جھوٹ بولتی تھی اور چغلی کھاتی تھی، جس عورت کا چہرہ اور بدن جل رہا تھا اور وہ اپنی انتڑیاں کھا رہی تھی وہ کٹنی تھی، اور جس عورت کا چہرہ کتے کا سا تھا اور آگ اس کے مقد میں داخل ہو کر باہر منہ سے نکل رہی تھی وہ گانا گاتی تھی اور حسد کرتی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا، تباہی ہے اس عورت کے لیے جو اپنے شوہر کو ناراض کرے، اور خوشخبری ہے اس عورت کے لیے جس سے اس کا شوہر راضی ہو۔ نمبر 136،
لڑکوں اور لڑکیوں کی دوستی، جوان لڑکوں اور لڑکیوں کی دوستی انتہائی خطرناک ہے، اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا اور کچھ نہیں، لیکن زمانے کی قدریں اس ایسی بدلی ہیں کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی دوستی کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیتا۔ ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کے بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ بنانے پر اعتراض نہیں ہوتا۔ جن کالجوں اور یونیورسٹیوں میں مخلوط تعلیم دی جاتی ہے وہاں تو یہ ایک عام سی بات ہے۔ اس طرح کے تعلقات سے ہر سال بہت سے ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں یا ان کا اسقاط کرا دیا جاتا ہے۔ ان تمام تر قباحتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اس طرح کے تعلقات کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جاتی۔ خدا نے کنیزوں سے شادی کے متعلق فرمایا ہے، کنیزوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کرو اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کرو، بشرطے کہ عفیفہ ہوں، اعلانیہ بدکاری یا در پردہ دوستی کرنے والی نہ ہوں۔ سورہ نساء آیت نمبر 25۔ اور ازدواج مؤقت کے متعلق فرمایا ہے، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو پاک دامن ہوں، زنا سے دور رہتی ہوں اور در پردہ دوستی کرنے والی نہ ہوں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 5۔ ایک مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مسلمان بیوی کی موجودگی میں کسی موجوسی، نصرانی یا یہودی عورت سے مطاع کرے۔ المختصر لڑکے لڑکیوں کی دوستی ممنوع ہے، اور یہ ولا تقرب الزنا کی آیت کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ نمبر 137، عشق حرام۔ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ خدا، رسول، ائمہ معصومین، صالحین، والدین، بھائی بہن اور بیوی کے علاوہ اگر کسی اور سے جنون کی حد تک عشق ہو تو وہ حرام ہے، جیسا کہ لیلا مجنوں، شیریں فراز، سسی پنو اور ہیر رانجھا میں تھا۔ اس طرح کا عشق دراصل ایک بیماری ہے، کسی نے ٹھیک کہا ہے، کہتے ہیں عشق جس کو خلل ہے دماغ کا۔ عشق ہمیشہ رسوائی اور بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ عشق کا تعلق دوسری صنف سے ہو، یعنی مرد عورت سے عشق کرے تو اس کی حرمت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے عشق کو دل کی بیماری قرار دیا ہے۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں ایک باب قائم کیا ہے جس کا عنوان ہے عشق کی مذمت اور اس کی وجوہات۔ اس باب میں انہوں نے عمالی شیخ صدوق سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں مفصل بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عشق کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا، جب دل محبت خدا سے خالی ہو جاتے ہیں تو خدا ان کو غیر خدا کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ الشرائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ میرے بعد میری امت حرام روزگار، خفیہ عشق بازی اور سود میں مبتلا ہو جائے گی۔ بہار الانوار جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 158۔ بہترین شخص وہ ہے جسے عبادت خدا سے عشق ہو اور جو دل سے عبادت کو پسند کرتا ہو اور میدان عمل میں بھی عبادت میں مشغول رہتا ہو اور باقی غم روزگار کو چھوڑ کر عبادت کے لیے آمادہ رہتا ہو اور دنیا کے دکھ سکھ کی کوئی فکر نہ کرتا ہو۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 83۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص کے لیے بشارت ہے جو اخلاص کے ساتھ خدا کی عبادت کرے اور خلوص کے ساتھ اس سے دعا مانگے، اور جو کچھ اس کی آنکھیں دیکھیں اس کی وجہ سے اس کا دل غافل نہ ہو، اور جو کچھ اس کے کان سنے اس کی وجہ سے ذکر خدا کو نہ بھولے، اور دوسروں کو خدا نے جو نعمت دی ہے ان کو دیکھ کر تنگ دل نہ ہو۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16۔ نمبر 138، برائی اور بے حیائی بذات خود بری ہیں اور ان کو فروغ دینا اور رائج کرنا اور بھی زیادہ برا ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ برائی کو فروغ دینے والا شخص خود برائی کرنے والے شخص کی مانند ہے۔ بدگمانی، تجسس اور غیبت کی مذمت میں قرآنی آیات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے اہل ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے اور اسے یہ پسند نہیں ہے کہ کسی کی آبرو ضائع ہو اور معاشرے میں برائی کا چلن عام ہو۔ سورہ نور آیت نمبر 19 تا 21 میں آیا ہے، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلے ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے، اور یہ کہ خدا نہایت مہربان رحم والا ہے۔
اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان اسے بے حیائی اور برائی کے کام ہی بتائے گا۔ اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں سے پاک نہ ہو سکتا تھا، مگر خدا جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کافی اعمالی اور تفسیر قمی میں مرقوم ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس نے مومن کے متعلق وہ بات کہی جسے اس کی آنکھوں نے نہ دیکھا اور سنا ہے، تو ایسا شخص ان آیات مصداق ہے۔ ایک شخص نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے عرض کیا کہ مولا، بعض اوقات مجھے پتہ چلتا ہے کہ فلاں دینی بھائی نے برائی کی ہے، لیکن جب میں خود اسے سے پوچھتا ہوں تو وہ اس بات کی تردید کرتا ہے، جبکہ خبر دینے والا بھی سکتا ہوتا ہے۔ اس صورت میں مجھے کس کی بات ماننی چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے مومن کے بھائی کے لیے اپنی آنکھ اور کان کو جھٹلا دو۔ اگر مومن کے خلاف 50 آدمی گواہی دیں اور مومن خود انکار کرے تو تم کو مومن کی بات کا اعتبار کرنا چاہیے اور اس کی بدگوئی کرنے والے کی تکذیب کرنی چاہیے۔ لوگوں کی باتوں میں آ کر مومن کی آبرو اور حیثیت کو ختم نہ کرو۔ نمبر 139، عورت کا غیر مردوں کے لیے سنگار کرنا۔ اس عمل کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ شوہر کے علاوہ غیر مردوں کے لیے بناؤ سنگار کرنے والی عورت پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ بہت سی احادیث میں عورت کا غیر مردوں کے لیے بناؤ سنگار کرنا، خوشبو لگانا، یہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جانا حرام بتایا گیا ہے۔ فقہا نے بھی ان تینوں امور کو حرام کہا ہے۔ اس سلسلے کی چند روایات قائلین کرام کی نظر کی جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو عورت شوہر کے سوا غیر مردوں کے لیے خوشبو لگائے اور پھر شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جائے تو جب تک وہ گھر واپس نہیں آتی اس وقت تک اس پر خدا کی لعنت برستی ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 9، کافی جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 518۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو عورت شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے خوشبو لگائے تو جب تک وہ اس عمل سے دستبردار نہ ہو اور غسل جنابت کی طرح غسل توبہ نہ کرے اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کافی جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 507۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو عورت شوہر سے اجازت لیے بغیر گھر سے باہر جائے گی تو آسمان کے تمام فرشتے اس پر لعنت کریں گے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 25، صفحہ نمبر 162، کافی جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 506۔ نمبر 140، مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے مشابہ کرنا۔ فقہا کا متفقہ فتویٰ ہے کہ مرد کے لیے خالص ریشم اور خالص سونا پہننا، نیز ہاتھ میں کڑا اور گلے میں چین پہننا جو کہ عورتوں سے مخصوص ہے، حرام ہے، اور عورت کے لیے بھی مرد کا مخصوص لباس پہننا حرام ہے۔ شیخ انصاری درج بالا بیان کے بعد لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ پروڈیوسروں اور اداکاروں اور سب کو جاننا چاہیے کہ ایک مقامی ٹی وی چینل پر بیگم نوازش علی شو کے نام سے پروگرام میں میزبان جس انداز میں عورتوں کا سوانگ بھر کر جلوہ گر ہوتا ہے وہ اس کی ایک مثال ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک آدمی کو مسجد نبوی میں زنانہ لباس پہنے دیکھا تو اس سے فرمایا کہ مسجد سے باہر چلے جاؤ، میں نے رسول اکرم سے سنا ہے کہ اللہ لعنت کرتا ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی شبیہ بنتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی شبیہ بنتی ہیں۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 211۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کو عورت کی مشابہت اختیار کیے ہوئے پاتے تو اسے سختی سے ڈانٹتے تھے، اور اگر کسی عورت کو مردانہ لباس میں دیکھتے تو اسے بھی منع فرماتے تھے۔ نمبر 141، حرام اور حلال نگاہیں۔ کسی بھی مرد کے لیے نامحرم عورت کو اور ارادہ و اختیار کے ساتھ دیکھنا حرام ہے، خواہ قصد لذت موجود ہو یا نہ ہو، اور جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کو قصد لذت کے بغیر دیکھنا حلال ہے،
اور کسی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو بھی حلال ہے، البتہ بعد میں اسے تاکتے رہنا حرام ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ نامحرم عورت کے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کو قصد لذت کے بغیر دیکھنا حلال ہے۔ اسی طرح دیہاتی عورتیں جو پردے کی پابندی نہیں کرتی اور پاگل عورت کو بھی قصد لذت کے بغیر دیکھنا حلال ہے۔ شرمگاہ پر نگاہ کرنا خواہ وہ محارم کی ہو یا غیر محارم کی حرام ہے۔ ضرورت کے وقت غیر محرم عورت کو دیکھنا جائز ہے، مثلا علاج کرنا یا ڈوبتی عورت کو بچانا مقصود ہو۔ اگر قصد لذت نہ ہو تو دیکھنے میں حرج نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تیر نظر ابلیس کا زہر آلود تیر ہے۔ کبھی کبھی ایک نظر طویل حسرت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 559۔ آپ کا فرمان ہے کہ جو دوسروں کی عورتوں کی پشت پر نظر ڈالتے ہیں، کیا انہیں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ دوسرے بھی ان کی عورتوں کی پشت پر ایسی ہی نظر ڈالیں گے؟ وسائل الشیعہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 145۔ آپ نے فرمایا کہ ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ دل میں شہوت جگاتی ہے اور آزمائش کا موجب بنتی ہے اور ابلیس کے جال میں پھنسانے کا سبب ہوتی ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 139۔ بزنتی کہتے ہیں کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا مرد اپنی سالی کے بالوں کو دیکھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ عمر رسیدہ ہو اور شادی کے لائق نہ ہو تو پھر جائز ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا سالی اور عام عورت کا ایک ہی حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 144۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اور قرآن میں جہاں بھی شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ زنا نہ کرو، لیکن کی آیات میں حفظ فروغ سے مراد یہ کہ کوئی کسی کی شرمگاہ پر نگاہ نہ ڈالے، لہذا کسی مرد کو کسی دوسرے مرد کی شرمگاہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے اور کسی عورت کو دوسری عورت کی شرمگاہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تفسیر قمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 101۔ ابو حمزہ سمالی بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا اگر کسی عورت کے جسم کے حساس مقام پر کوئی بیماری ہو یا چوٹ لگی ہو اور اچھا معالجہ کرنے والی عورت موجود نہ ہو تو کیا مرد معالج علاج کی غرض سے اس کے حساس مقام کو دیکھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجبوری کی وجہ سے وہ اس سے علاج کرانا چاہے تو معالج اس کے بدن پر نظر ڈال سکتا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 172۔ علی بن جعفر بیان کرتے کہ میں نے اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر عورت کی ران یا شکم یا بازو پر کوئی زخم آ جائے تو کیا مرد معالج اس کا علاج کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر مرد کے شکم یا ران وغیرہ میں تکلیف ہو تو کیا عورت اس کا علاج کر سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر شرمگاہ نہ کھلتی ہو تو جائز ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 173۔ فقہا اور مراجع تقلید کہتے ہیں کہ ضرورت کے بغیر طبیب نامحرم عورت کو ہاتھ نہ لگائے اور اگر ضروری ہو تو پھر ضرورت سے زیادہ اس کے جسم کو ہاتھ نہ لگائے، اور اگر صرف دیکھنے سے علاج ہو سکتا ہو تو پھر نامحرم عورت کو ہاتھ نہ لگائے، اور اگر ہاتھ لگانا ضروری ہو اور دیکھنے کی احتیاج نہ ہو تو پھر ہاتھ لگانے پر ہی اکتفا کرے۔ آیت اللہ گل پاگائنی اپنی کتاب مختصر الاحکام میں لکھتے ہیں کہ اگر نامحرم عورت کا علاج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ طبیب اس کے بدن کو دیکھے تو طبیب کے لیے اس کا بدن دیکھنا جائز ہے، اور اگر صرف سرسری طور پر دیکھنا ہی کافی ہے تو پھر ہاتھ لگانے سے پرہیز کرے، اور اگر ہاتھ لگانے سے علاج ہو سکتا ہے تو پھر نامحرم عورت کو دیکھنے سے اجتناب کرے۔ باقی مراجع کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ اس تمام تر بحث کا محاصل یہ کہ اگر حسب ذیل نگاہوں میں شہوت شامل نہ ہو تو پھر دیکھنا جائز ہے۔ نمبر 1، جس عورت سے نکاح کرنا مقصود ہو اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، کافر عورتوں کو دیکھنا جائز ہے۔ نمبر 3، دیہاتی عورتیں جو پردے کی پابندی نہیں کرتی ان کو دیکھنا جائز ہے۔ نمبر 4، اشد ضرورت کے وقت دیکھنا جائز ہے۔ نمبر 5، کچھ فقہا کے نزدیک نامحرم عورت کا چہرہ اور ہتھیلیاں دیکھنا حلال ہے۔ نمبر 6، جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کو دیکھنا حلال ہے۔ نمبر 7، بوڑھی عورت کو دیکھنا جائز ہے۔ نمبر 8، 5 برس سے کم عمر کی لڑکی کو دیکھنا حلال ہے۔
نمبر 144 قصد لذت سے محارم کو دیکھنا۔ سابقہ باب میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ محارم کو اور بوڑھی عورتوں کو علاج اور معالجے کے لیے نامحرم عورت کو دیکھنا حلال ہے، لیکن اس کی بنیادی شرط یہ کہ لذت کا قصد نہ ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ لذت کے ارادے سے یہ دیکھے تو ان کو دیکھنا حرام ہو جائے گا، اور اس حرمت پر اجماع ہے۔ اسی طرح محرم ماں، بہن، بیٹی وغیرہ سے ہاتھ ملانا اور ان کا سر چومنا بھی جائز ہے، بشرطے کہ لذت کا قصد نہ ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ قصد لذت شامل ہو جائے تو یہ عمل حرام ہو جائے گا، اور یہ نظر بھی ابلیس کا زہریلا تیر ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا تھا، پہلی نگاہ تمہارے لیے خطرناک نہیں ہے، لیکن دوسری نگاہ خطرناک ہے۔ المبسوط جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 160۔ آیت اللہ سید کاظم یزدی اپنی کتاب عروۃ الوثقی میں فرماتے ہیں، جن عورتوں سے خون رضائیت یا رشتے کی وجہ سے نکاح حرام ہے ان کو دیکھنا جائز ہے، بشرطے کہ قصد لذت نہ ہو۔ البتہ شرمگاہ کو دیکھنا حرام ہے، اور محرمات کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے محرم پر نگاہ ڈالیں تو قصد لذت نہ شامل نہ ہو، ورنہ مذکورہ عورتوں کے لیے ان کے محرم مردوں پر نظر کرنا حرام ہوگا۔ اس کے بعد یہ فقیہ بزرگوار لکھتے ہیں کہ نہ محرم عورت کی آواز سننے میں کوئی مذائقہ نہیں، بشرطے کہ قصد لذت نہ ہو، اور مرد بھی نامحرم عورتوں کے سامنے بلند آواز میں گفتگو کر سکتا ہے، لیکن اس میں بھی یہی شرط ہے کہ فتنہ و فساد کا خطرہ نہ ہو۔ اگرچہ احتیاط اس میں ہے کہ بلا ضرورت اس عمل سے بچا جائے، اور جب مخاطب جوان عورت ہو تو فتنہ و شر کے خطرات بڑھ جاتے ہیں، اور اگر جوان عورت جان بوجھ کر ہجان انگیز لہجہ اختیار کرے تو یہ مطلقاً حرام ہے۔